اللہ کی ذات کے حوالے سے جو شخص یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی میں یہ اگر مگر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا جو بلیو ہوتا ہے، اس کا جو یقین ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان دنیا کے اندر مختلف قسم کے وساوس میں، خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اور انہی وساوس اور خوف میں سے ایک بڑا خوف انسان کا اس بات کا ہے کہ میرا آنے والا کل کیسا ہوگا، اور جو رزق کے حوالے سے خاص طور پہ کہ مجھے کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اور میرا مستقبل کیسا ہوگا، میرے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، اور یہ جو خوف ہے بھوک اور افلاس اور غربت کا، تو اس خوف کے اندر انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر بلا سوچے سمجھے کہ اس کی ذات کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کے ٹائم کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کی آخرت کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ رزق کے انبار جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، مال اور دولت کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کو یہ خوف ہے کہ کہیں میرے حالات خراب نہ ہو جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ ہمیں فاقوں سے کا سامنا کرنا نہ پڑ جائے، فاقوں کے لیے ہم یعنی فاقوں کے اندر شکار نہ ہو جائیں، بھوک کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور اس کے اندر ناظرین انسان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی تم جو ہے اگر تم نے یہ مال دولت کو جمع نہیں کیا تو تم جو ہے بھوک کا شکار ہو جاؤ گے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے جانور چلتے ہیں ان سب کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جتنے دنیا کے اندر چوپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے حیوان ہیں، جتنے رینگنے والے ہیں، ان سب کا رزق اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے لیا تو ناظرین پھر ایک مسلمان کو اس بات کا خوف کیوں ہوتا ہے، اس کو اس بات کا خطرہ کیوں لاحق ہوتا ہے کہ کہیں وہ بھوک سے مر نہ جائے، کہیں افلاس اس کے گھر میں ڈیرے نہ ڈال لے؟ یہ اس بنیاد پر ہوتا ہے ناظرین کہ انسان بیسکلی اس کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اگر یہ جو اگر لفظ ہے نا کہ اگر یہ ہو گیا تو تم جو ہے وہ بیمار ہو جاؤ گے، اگر یہ ہو گیا تو تم جو ہے بھوک کا شکار ہو جاؤ گے، اگر یہ ہو گیا تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اگر مگر، یہ سارے اگر اور مگر جس کو عربی میں لو کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ جو لفظ لو ہے یہ اللہ کو انتہائی درجہ ناپسند ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ اگر مگر جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو شخص یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی میں یہ اگر مگر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا جو بلیو ہوتا ہے، اس کا جو یقین ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا یقین اللہ کی ذات پر کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس بات پر اس کا بلیو ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام کے تمام جو مخلوق ہے اس کی روزی کا ذمہ میرے ذمہ ہے، ان کو روزی دینا میرے ذمہ ہے،
تو پھر حضرت انسان کس خوف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ کتنے چوپائے جانور ایسے ہیں لا تحمل رزقها، جو رزق نہیں اٹھاتے اپنے اوپر۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اچھا یہ تو وہ جانور ہیں جن سے ہم ڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتے ہیں، اونٹ ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، لیمب ہے، مرغا ہے، اور لیکن بہت سارے جانور ایسے ہیں جس سے ہم ڈائریکٹلی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان میں پرندے بھی ہیں، ان میں درندے بھی ہیں، اب لومڑی ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے، زیبرا ہے، جراف ہے، اب یہ سارے اللہ کی مخلوق ہے، جانورز ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اپنے اوپر کوئی روزی اٹھا کر نہیں پھر رہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھو ان کو روزی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ اب کیا ہمارا یقین، ہمارا بلیو اللہ پر اتنا بھی نہیں جتنا کہ ان پرندوں کا ہے، جتنا کہ ان جانوروں کا ہے؟ یہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور واپس اپنے گھونسلوں میں واپس اپنی قیام گاہوں میں واپس آتے ہیں، تو ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جب ہم نکلے ہیں تو اللہ ہمیں رزق دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبح نکلتے تو یہ خالی پیٹ ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو یہ خالی پیٹ نہیں ہوتے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، انسان کا جو یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر وہ کمزور ہو چکا، وہ مضبوط نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ناظرین طور پہ جا رہے ہیں، تو دل کے اندر خیال آیا کہ بھائی میرے جو گھر والے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر دینا چاہیے، کوئی خوراک کا انتظام کر دینا چاہیے، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد میں واپس آؤں گا۔ تو لہذا صرف یہ خیال آنا ہی ان کو جب آیا ان کے دل میں، تو وہ جب طور پہ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ کو وہ بات پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور تمہیں اس بات کا خیال آیا کہ بھئی تمہارے گھر والوں کی کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ تمہارا جو عصا ہے، اس عصا کو جو ہے پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر مارو۔ تو ناظرین موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اس چٹان پہ جب مارا تو اس چٹان میں سے ایک اور بڑا سا پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا اس کے اوپر بھی مارو، اور جب اس کے اوپر مارا تو وہ جب دو ٹکڑے ہوا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس کے اندر اس کو بھی مارو۔ جب اس کو مارا تو ناظرین اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا تھا، اور وہ کیڑا اللہ رب العزت کی شان بیان کر رہا تھا، اور اس کے الفاظ اس کے منہ سے جاری تھے سبحانہ من یرانی، کہ پاک ہے وہ ذات، سبحانہ من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، اور میرے کلام کو سن رہی ہے، وَيَعْرِفُ مکانی، اور میری جگہ کو پہچانتی ہے، اور وَيَرْزُقُنِي، اور وہ مجھے رزق عطا کر رہی ہے، ولا ینسانی، اور اس نے مجھے بھلایا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں موسیٰ ان تین پتھروں کے اندر ہم اس کیڑے کو رزق دے رہے ہیں، اور یہ ہماری ایک ادنا مخلوق ہے، اور تم ہمارے مقرب بندے ہمارے نبی ہو، تو جو اللہ ان تین پتھروں کے اندر اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہے وہ اپنے مقرب بندے کے خاندان کو رزق نہیں دے گا؟
کیا وہ ان کو لک آفٹر نہیں کرے گا؟